حضرت نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا خدا کی معرفت کو کے لیے ظاہر ہے بغل میں 20 منٹ دیے ہیں انہوں نے، اس میں اس خطبے کی تفصیل نہیں کر سکتا. 2 فکروں میں اس سارے کا ماحصل پیش کروں گا. امیر المومنین علیہ ارشاد کرتے ہیں کہ اول جو دین ہے اللہ کی معرفت ہے، اور کمال معرفت یہ ہے کہ اس کو صرف ذات مانا جائے، صفات کی نفی اس کی تصدیق کی جائے، اس لیے کہ ہر صفت کی سے الگ ہوتی ہے، اس سے دوئی پیدا ہوتی ہے. اگر کمال معرفت کا حصول ہے تو صرف ذات کو مانو، صفات کی نفی کرو، اس کی کوئی صفت صرف وہ ذات ہے. اگر صفات کو مانو گے تو وہ پیدا ہوگی اور پیدا ہوگی تو توحید کی اصل تک تم نہ پہنچو گے. یہاں بڑی بحثیں علماء بچوں کو شروع سے رٹاتے ہیں. صفات ثبوتیہ نہیں مطلب پتا ہوتا کیا سلبیہ ہے، ثبوتیہ کیا ہے. جب یہ خطبہ پڑھا ہمارے علماء نے تو کہا یہ ہم کیا پڑھاتے ہیں. پھر ہمارے بعض مجتہدین نے اس کی یہ تدبیر دی کہ بھائی یہ صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ کمال ذات کے تقاضے ہیں، ذات سے الگ ہے، نہیں بلکہ عین ذات ہے. لہذا جب صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے تو وہ ساتھ آخر میں فکرہ یہ بھی ان کے گوش گزار کیا جاتا ہے کہ یہ سب صفات ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کا ارشاد گرامی نہج البلاغہ کا ایک طویل خطبہ معرفت خدا بندی کے لیے کہ ذات کو سمجھو، ذات کو مانو، ذات کی تصدیق کرو اور صفات کو اس کے الگ سمجھو. صلوات پڑھ دیجیے گا. کبھی موقع ملا تو کلمہ عباس کی محفل میں اس خطبے کے ذیل میں تفصیلاً گفتگو کروں گا. حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے معرفت خدا بندی کے سلسلے میں تم تو کنزن خفیم فابھبت ان اور رب فخلقت الخلق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. ارشاد عالم حدیث قدسی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے اس بات کو محبوب جانا. اللہ فرما رہا ہے میں نے اس بات سے محبت کی کہ میں جانا جاؤں. فخلقت الخلق تو میں نے خلق کو پیدا کیا. یہ نہ سمجھ وخلقت الخلق پروردگار عالم ہے واجب الوجود، اور جو کچھ ما سوا اس کے ہے وہ ہے ممکن الوجود. ہم سب ممکن ہیں، نہ ہو تو نہیں ہے تو ممکن ہے، مطلب ہے ہمارا وجود ممکن الوجود کے زمرے میں آتا ہے. اور پروردگار عالم کا وجود واجب الوجود ہے، اس کا ہونا واجب
ضروری ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں. توجہ کے ساتھ سنیے گا. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں. کوئی ممکن کما حقہ ہوں اس کو نہیں پہچان سکتا. ممکن ہی نہیں کہ کوئی ممکن واجب الوجود کو پہچان سکے. لیکن میرے بھائیوں اس کے پہچانے جانے کی ایک حد ہے. جب اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں پہچانا جاؤں تو جو وہ پہچانے جانے کے پیدا کر رہا ہے خالق وہ اس نقطے پہ ہونا چاہیے جس نقطے پر کوئی ممکن الوجود اس کو پہچان سکتا ہے. اگر اس نقطے تک وہ فائز نہیں ہے جس کو وہ اپنے پہچانے جانے کے لیے پیدا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا تین باتوں میں سے ایک لازم آئے گی. یا اللہ جاہل ہے اس کو پتہ نہیں کہ کوئی ممکن الوجود مجھے کتنا پہچان سکتا ہے, یا وہ عاجز ہے اس مخلوق کو پیدا ہی نہیں کر سکتا جو اس کو اتنا پہچان لے جتنا کوئی پہچان سکتا ہے. یا جاہل ہے, عاجز ہے, یا وہ بخیل ہے, وہ چاہتا ہی نہیں میں کسی کو ایسا پیدا کروں جو مجھے اتنا پہچان جتنا کوئی ممکن الوجود واجب الوجود کو پہچان سکتا ہے. نہ وہ جاہل ہے, نہ وہ عاجز ہے, نہ وہ بخیل ہے. لہذا جس کو اس نے پیدا کیا اس حدیث کے تحت جو میں نے ابھی تلاوت کی وہ ممکن اس مقام فائز ہوگا جس پر کوئی ممکن الوجود اس کو پہچان, اس کے آگے کوئی حد نہیں ہو اس کو پہچاننے کی. لہذا وخلقت الخلق وہ ہے اول مخلوق اور وہ ہے حقیقت محمدیہ. اس حقیقت کے اور اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. اگر اس مخلوق میں نقص فرض کر لیا تو ہر نقص چیز پر خالق تک جاتا ہے. یہ کرسی اگر ٹیڑھی بن گئی ہے تو اس بڑھئی کا قصور ہے جس نے اس کو ٹیڑھا کر دیا. جتنے بھی صفات ہیں حقیقت اول کے ان میں سب سے افضل ترین اس کی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اول مخلوق ہے. اس کے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. چونکہ اول مخلوق ہے لہذا بے عیب مخلوق ہے, اور اس میں ان میں اگر کوئی نقص سمجھ لیا گیا جہالت کا نقص, فنا ہو جانے کا نقص, تو وہ خالق تک جائے گا. تو پروردگار عالم نے جس حقیقت کو پیدا کیا سب سے پہلے اپنی معرفت کے لیے وہ اس مقام پر تھی ایک ممکن
تک کہ کوئی ممکن پہنچ سکتا ہے، اور وہ ہے حقیقت محمدیہ، اول مخلوق، سب سے پہلی مخلوق۔ اس مخلوق نے جانے کے بعد اس شان سے اس کی حمد کی، ایک فکرہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اس شان سے اس کی حمد کی کہ پیدا کرنے والا عاشق ہو گیا، یہ محبوب بن گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب خدا ہو گئی، یہ حقیقت اول۔ اب محبوب کے اور عاشق کے تقاضے کیا ہیں؟ ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں، جو میرا محبوب ہے، اس کا جگہ جگہ ذکر ہو، اس کو کوئی پہچانے میں نے کیا پیدا کیا، اس حقیقت کو میں نے کیا بنا دیا۔ یہ خالق کی مرضی تھی کہ مجھے نہ دیکھو، اب اس کو دیکھو، اس حقیقت عمل، حقیقت محمدیہ کی شناخت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے پروردگار عالم نے ملائکہ کو پیدا کیا، انبیاء کو پیدا کیا۔ اس حقیقت کو شناخت کے لیے سب ہم لائے گئے۔ اگر ہم ان کو سمجھ رہے ہیں، اگر نہیں سمجھ رہے تو آپ مقصد حیات ہر چیز پورا نہیں کرتے۔ وہ حقیقت اول، اس کو پروردگار عالم نے کاٹ دیا، قیامت تک کے لیے رکھنا تھا۔ حقیقت محمدیہ ہی اول مخلوق ہے، اور اسی کو اللہ نے اپنی شناخت کے لیے سامنے لایا گیا، اور اس کے پھر اجزاء کیے گئے۔ انا وعلی من نور واحد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر امیر المومنین کے اجزاء ہوئے، تاکہ قیامت تک ہر دور میں اس نور کا کوئی جز جو آئے تو وہ ایک قدم زمانے سے آگے دکھائے، سبحان اللہ، اور زمانے کو عاجز کرتا رہے۔ ہر دور میں اس کی شناخت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے اس نے ان کو واسطہ بنایا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، ہاں میرے اچھے اچھے نام ہیں، وہ سب صفاتی نام ہیں، ان کو دیکھو، میری شناخت کرو، میری جتنے بھی نام ہیں، وہ رحیم ہے، وہ کریم، بے شک بے شک، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے۔ وہ خدا کے نام سمجھ نہیں آ سکتے تھے جب تک کہ کوئی ایسا کر کے نہ دکھائے۔ وہ لاشیں سے پیدا کرتا ہے، لاشا سے پیدا کر کے دکھایا۔ متوکل کا بازار اور بندوں کہتے ہیں ایک تصویر ہے شیر کی کہ اس کو کہا جاؤ، میں تفصیلوں میں نہیں جا سکتا۔ وہ شیر تھا، اب تصویر نہیں تھی، اور کھا رہا تھا ان جادوگروں کو۔ یہ کسی عالم نے، کسی بس دو دن میں ختم کر دیتے سلوات کر وہ تصویر اور وہ جادوگروں کو کھا چکی تھی۔ بہت سے نام ہیں کہ تشریح دو دن فکروں میں درج کر دوں۔ رب، رب،
اللہ کے لیے رب آتا ہے، رب العالمین ہے، لیکن ماں باپ کے لیے بھی رب آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جی، اور جناب رسالت آپ کے سے پوچھتے ہیں رب و جمل اور رب و غنم، اونٹوں کے رب ہو کہ بکریوں کے رب ہو؟ قرآن پاک فرماتا ہے، ضرور تو پڑھیے، اشرقت الارض بنور ربہا، زمین حشر اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اشرقت الارض بنور ربہا مطلب کیا؟ آپ دیکھیں گے نا کہ چمک رہی ہے، اگر کسی سے نور نکلے اور دوسری کو جا کے چمکائے تو جس کو چمکائے گا اور جس سے نکلے گا اس کا محل حوادث ہوگا، ضروری ہے کہ نہیں؟ اور حوادث کا مطلب ہے کہ وہ رب جو آئے گا قیامت میں اور جس سے زمین چمک اٹھے گی وہ اللہ کا نور نہیں، وہ کون ہوگا؟ وہ ہم کیا جانتے، اس کو کیا سمجھتے؟ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع مل گیا، امیر المومنین سوئے ہوئے تھے، آپ نے کہا اے ابو تراب اٹھو، زمین کے بعد اٹھو، ابو تراب اس حقیقت جانا ہے جو رب العرض ہے۔ یہاں پوری مجلس کا مضمون ہے، لیکن میرے بیٹے نے کہا ہے کہ آگے ہیں اور 8:30 ہو گئے ہیں، اس لیے میں رخصت ہوتا ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی موقع ملا تو اس کے ذہن میں مجھے موقع ملا تو میں آپ سے بات نہیں، برائے عظمت مالکہ کونین، حجاب اللہ، عصمت اللہ، لعنت اللہ، جناب مالکہ کونین جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات وارث محراب منبر، وارث قرآن، وارث تنزیل قرآن، وارث تشریح قرآن، وارث حقیقت القرآن، وارث کعبہ، وارث علت کعبہ، وارث وجود کعبہ، وارث زینت کعبہ، وارث حقیقت الکعبہ، وارث منصب توحید، وارث منصب رسالت، وارث منصب امامت، وارث منصب عصمت،
وارث زین وارث پیش وارث زبر وارث مقام اسرار تہجد وارث اسرار مقام فجر وارث اسرار مقام مغربین وارث اسرار مقام ظہرین مقام طرفین مقام ثقلین وارث صاحب دعوت النبویہ وارث صولت الحیدریہ وارث عصمت القاطمیہ وارث علم الحسنیہ وارث شجاعت الحسینیہ وارث عبادت السجادیہ وارث معاصر الباقریہ وارث الجعفریہ وارث علوم القاظمیہ وارث حجج الرضویہ وارث جود التقویہ وارث نقاوت النقویہ وارث حیبت العسکریہ الاجل 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 یا مولا یا صاحب العصر والزمان زحمت محسوس نہ فرمائیں تو پھر سے درود بھیجیں سجاد میں آج صراط وراثت اور زیارت وارثہ پر ہماری مسلسل 5ویں نشست ہے. میرے کلام سے یہ نشست اتنی پرنور نہیں جتنی آپ کی موجودگی سے ہے. مولا آپ کی موجودگی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری اس نصرت کو قبول و منظور فرمائے. ثم اورثنا الکتاب، بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں ہم نے وارث بنایا ہے کتاب کا ان لوگوں کو جو مقام ابدیت میں کامل ہیں. اس میں تو بات ہو چکی ہے نا کافی. وہ وارث ہیں کتاب کے. یہ کتاب کیا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. علم ہے، نور ہے. تفاسیر میں تو یہ بھی علم بھی ہے، نور بھی ہے. لیکن کتاب کا وارث ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 جلدوں والی کتاب، کالے حرفوں والی کتاب. پاک مولا فرماتے ہیں الکتاب المراد الملایت تکوینی. یہ کتاب وہ نہیں ہے جو صفات پر مشتمل ہو، یہ کتاب وہ ہے جو صفات پر مشتمل ہوتی ہے. سمجھ لو کتاب ہے ولایت اہل بیت، اس کے وارث ہیں، اس کی وراثت ہے، اس کا کمال ہے. جو وارث ہوگا متوازی طور پر قانون بنتا جائے گا. جس کا وارث ہے وہ گفتار میں بھی اعلیٰ ہے، چال میں بھی اعلیٰ ہے، اس کا سونا بھی اعلیٰ، اس کا جاگنا بھی اعلیٰ. پہنچ رہی ہے نا آپ کا؟ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. حسین آدم کی بھی وارث، نوح کی بھی وارث، ابراہیم کی بھی وارث اور موسیٰ کی بھی وارث. بسم اللہ بسم اللہ. انبیاء کے ہی وارث نہیں، ان کے مناصب کے بھی وارث، ان کے ڈیزگنیشنز، عہدوں کے بھی وارث، ان کے لباس کے بھی وارث، ان کی معجزات کے بھی وارث، ان کی ولایت کے بھی وارث. ایک جملہ کہوں تاکہ بیدار ہو جائیں، تاکہ میں آگے بڑھوں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جس کے وارث ہیں حسین، عیسیٰ، بات آگے بڑھے گی. آج عیسیٰ بھی تو رہیں گے. السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ کے بھی وارث ہیں حسین. میں نے کل بھی کہا تھا پہلے اس کا لطف لیا کریں کہ وارث ہیں حسین. کس کے؟ انبیاء کے. عیسیٰ کا پہلا کام کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرتا ہے. مردے کو زندہ کرتا ہے دوستو. زندہ ہو مردہ کو زندہ کر دے. جو اس کا وارث ہوگا اسے کیا کرنا چاہیے؟ بولو نا میرے ساتھ. ولایت تکوینیہ کی وراثت ہے نا، تو میں کیا کروں؟ میں کہاں تک وراثت کو سمجھ
بھی کم ہے. ارے پاک امیر المومنین کی ولایت کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ حضرت الہیہ ہے. علی کے پاس ایک جھوٹا جنازہ آیا تھا, یاد ہے, اس کا جنازہ بڑھا دے. اب جو وارث ہوتا ہے مردہ زندگی زندگی موت موت زندگی زندگی موت آسمان زمین مرد عورت عورت مرد, کو سمجھ نہیں رہا. پاک مولا کو کہا جنازہ پڑھا دے جنازہ پڑھا دے. مولا نے جنازہ پڑھا دیا. ارے عیسیٰ جس کو زندگی دیتا ہے پھر اسے موت نہیں آتی, اور جسے موت دیتا ہے اسے زندگی نہیں آتی. یہی وارث کا کام ہونا چاہیے. اب جو وارث ہوگا جب وہ جنازہ پڑھائے گا تو جب مذاق کرنے والے کہیں گے اٹھو تو وارث کہے گا یہ اس وقت بھی نہیں اٹھے گا جب سب اٹھیں گے. پہنچ رہے ہیں, میں جبرن کو کوئی باتیں نہیں کر رہا. متقیان لنگر زمین و آسمان وجہ اللہ لسان اللہ علم اللہ مشیت اللہ جم اللہ صدیق اکبر فاروق اعظم مولا متقیان لنگر زمین و آسمان امام علی علیہ السلام آپ کی ذات پہ بلند تر صلوات. پہنچ رہی ہے آپ تک بات. اب جو جس کا وارث ہوگا بلند ہوگا, ہر مرتبے میں بلند ہوگا. عیسیٰ تیرے وارث بھی حسین ہے. اچھا اب حسین سے مراد یہ تو ہم نے اصطلاحی طور پر استخراج کیا جبرن, کیونکہ حسین کے دن ہیں. ورنہ جس شے کا حسین وارث ہے اسی شے کا علی بھی وارث ہے, اسی شے کا محمد بھی وارث ہے, کیونکہ ایک ہی ہے نا گفتار میں بھی, چال میں بھی, تخلیق میں بھی. اب میں کیا کروں, عیسیٰ کے وارث ہیں حسین. عیسیٰ کی صفات پہلی معجزے بڑے دکھاتے تھے ماشاءاللہ, لیکن وارث کی اور عیسیٰ کی ایک تفریق اور بیان کروں تاکہ آپ میرے ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ سب لوگ. عیسیٰ ایک اور معجزہ دکھاتا تھا, یاد ہے آپ کو, پانی لیا, مٹی لی, پرندہ بنا دیا, ٹھیک ہے, کچھ پھونکا, پرندہ اڑنے لگا. وہ دست عیسیٰ کی وجہ سے نہیں اڑ رہا تھا, وظیفہ عیسیٰ کی وجہ سے اڑ رہا تھا. نہیں جملے کی طرح کر رہا ہے. وہ جو پڑھ رہے تھے عیسیٰ اس کی وجہ سے پرواز تھی. دست عیسیٰ میں کچھ نہیں تھا, اس میں الہیہ میں سب کچھ تھا جو عیسیٰ کی زبان پر تھے. لیکن ایک باریک سا فرق دیکھیے گا, وارث کون ہے اور جس کا وارث ہے وہ کون ہے. مٹی لی, پانی لیا, پھر پرندے بنے. پانی نہ ہو, مٹی نہ ہو, پرندہ بنے گا نہیں بنے گا. پانی شے ہے, مٹی شے ہے. ثابت ہوا عیسیٰ بناتا تو ہے لیکن شے سے شے بناتا ہے. آل محمد وارث ہیں, اگر وہ شے سے شے بنائیں تو وارث نہیں ہوں گے. 8ویں بادشاہ نے جن شیروں کو کہا تھا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, وہ شے سے نہیں بنے تھے, لا شے سے بنے تھے. پہنچ رہی ہے نا. اب جو بھی وارث ہوگا, اب جو بھی وارث ہوگا, جو بھی وارث ہوگا, اب کیا ہوا, جو بھی عیسیٰ شے سے شے بنائے گا, جو وارث ہیں وہ لا شے سے شے بنائیں گے. خالق اور باری میں ایک فرق ہے. خالق اور باری میں, خالق وہ ہے جو شے سے شے بناتا ہے, باری وہ ہے جو لا شے سے شے بناتا ہے. باری میں اور خالق میں بھی بہت فرق ہے. میں آگے بڑھوں, ابھی تھوڑا سا آگے سفر ہے. عیسیٰ کے وارث بھی ہیں حسین. عیسیٰ معجزے سے آئے دنیا آئے, کیوں معجزے سے آئے؟ کوئی بات ایسی بات ہوئی کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے حشر میں محمد سے ہوگی, اس بات کا پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ بالکل ایسے ہی. پاک رسول کی زوجہ بنے گی جناب مریم. تب پتہ چلے گا جب ظہور امام ہوگا, رجت آئے گی. ابھی تو ہم کلچرل شیعت سے واقف ہیں, حقیقی شیعت تو ابھی آنی ہے. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ کیوں بنی کی شادی نہیں ہوئی؟ کہاں معصوم نہیں ملا کوئی. اب دیکھیے کس کے وارث حسین, اس گھرانے کا تقابلی جائزہ بھی لیتے رہے. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ میں سن رہا تھا. اب آپ کی خطابت کے بعد میں کیا عرض کروں,
آفتاب کے سامنے دیا ہے نا کیسے بزرگ بھی ہیں اور بلا کے خطیب بھی ہیں اور نقطہ داں بھی ہیں، عارف بھی ہیں. اب ان کی موجودگی میں کیا کہوں؟ مریم کے لیے معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. مریم کے توازن برابری میں کوئی معصوم نہیں. میرے ساتھ ہے سورت محمدی میں جبریل آیا تھا، سورت جبریل میں پاک رسول کی سورت میں جبریل آیا تھا. ایک جملہ کہوں اگر برداشت کر سکتے ہیں، سن تو سکتے ہیں آپ، برداشت بھی کر لیا کریں. ایک جملہ کہوں، پاک جناب جبریل شکل محمدی میں آیا تھا جب عیسیٰ دینے والا تھا، محمد کی شکل میں آیا تھا. محمد جانتے ہیں اس عیسیٰ نے میرے قائم کا مقتدی بننا ہے. اب ایک جملہ کہوں قدر کرنا، پاک رسول اپنے سببی بیٹے کے لیے نسبی بیٹے کی تیاری کر مجلس سننا بھی ہو رہا ہے، میں کیا کروں، پہنچ رہی ہے. علی حضرت بھائی بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. رسول تیاری کر رہے ہیں. کوئی معصوم نہیں ملا عیسیٰ مریم کو. والے محمد حسین وارث ہیں عیسیٰ کے. میں تھوڑا سا بڑے سے آنا چاہوں گا، میرا ساتھ دیں اگر آپ تو. معصوم نہیں شادی نہیں کی. رسول کی حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ پاک رسول کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے، فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. میں کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو؟ وارث جو ہوگا وہ بلندی کے مرتبے پہ ہوگا، توازن کے مرتبے پہ ہوگا. یعنی مریم کے توازن اور مقام کے مطابق کوئی نہیں ملا. تو اب علی نہ ہوتے تو زہرا کو کوئی کف نہیں تھا، زہرا نہ ہوتی تو علی کا کوئی کف نہیں تھا. توازن 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 دیکھیے گا، توازن دیکھیے گا. مرد حاکم ہے، مرد حاکم ہے، چاہے میرے جیسا ان پڑھ ہے، BD MA ہے، مرد حاکم ہے زہرا کے علاوہ. کچھ بولے نا، کچھ بولے نا. میاں بیوی میں مرد حاکم ہے، صرف علی اور زہرا برابر ہیں. سبحان اللہ. ہر طرح سے برابر. قانون توازن تو سمجھنا پڑے گا نا. ہم بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں بڑا دیکھ بھال کے، اب رسول کی بیٹی کا رشتہ ہے تو مقام توازن تو سمجھنا نا. علی کے برابری کی قسمت تو آئے. اب علی اسے کہتے ہیں جو کبھی بھی نماز قضا نہ کرے تو سیدہ اسے کہیں گے جو اولاد پیدا کرے تب بھی قضا نہ ہو، جو شادی کرے تب بھی قضا نہ ہو. بطول سے کہیں گے نا. پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پہ بلند تر صلوات. پہنچ رہی ہے آپ تک بات. اب توازن تو دیکھنا پڑے گا. توازن کیا ہے؟ علی نہ ہوتے تو زہرا کا کف نہ ہوتا. وارث کی بلندی اور ہے، وارث کی عظمت اور ہے. وارث کا حق ہے کہ وہ مالی وراثت کو جہاں مرضی تقسیم کر دے. پہنچ رہی ہے دوستوں اب تک. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پہلے دن میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ وارث بننے کے لیے عبد ہونا ضروری ہے. یاد ہے آپ کو؟ میں نے پہلے بھی اپنے جاننے والوں کو کہا ہوا ہے کیا کریں. اذان بار بار کیوں دی جاتی ہے؟ ندیم بھائی بہت دور بیٹھ رہے آج مجھ سے. اذان بار بار کیوں دی جاتی ہے؟ بار بار کا کیا مقصد ہے؟ اذان ویسے بھی واجب نہیں ہے. فقہ جعفریہ میں، باقی فقہوں کا ہمیں پتہ نہیں کیونکہ وہ فقہ ہی نہیں. فقہ وہ ہے جو معصوم سے مروی ہو، غیر معصوم کی گفتگو فقہ کا کمپوزیشن نہیں ہوتی. پہنچ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو اذان جو ہے واجب نہیں، اقامت واجب ہے. یہ الگ بات ہے ہم لطف لیں یا نہ لیں. جب اقامت کرتی تو کیا کہتے ہو؟ قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی. ابھی تو پڑھی بھی نہیں، قائم کیسے ہو گئی؟ ارے مصلی پہ نماز قائم ہو گئی، قد قامت الصلاۃ ہو گئی، نماز قائم کہاں ہو گئی؟ پڑھنی ہے ابھی، پڑھنے والی ہے کہاں قائم ہو گئی ہے؟ مجھ پہ ویسے بھی بڑی عجیب و غریب سی باتیں ہیں. میں کیا کروں، لاہور میں مشکل سے پڑھا جا رہا ہے لیکن آل محمد کی محبت ہے. پڑھی کیوں نہیں ہے؟ اس فکرے سے پہلے ایک فکرہ تو ادا کیا ہے آپ نے. اشہد ان علی ولی اللہ. پاک مولا کی عظمت کی قسم تفاسیر میں یہی ہے جس نے علی کی ولایت کو قائم کر دیا وہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں نے نماز کو قائم کر دیا.
اور اب عیسیٰ کے گرد ہے تھوڑا سا اور عیسیٰ بول اٹھا، عیسیٰ بول اٹھا۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، کچھ اذانیں بار بار دینی پڑتی ہیں، قحط آ گیا ہے، کیا کریں گے؟ جب طوفان آتا ہے نا اعلان بار بار ہوتا ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ، سیلاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ تو یہ بعض عقائد کی باتیں بار بار کر رہے ہیں، عقیدوں کا قحط آ گیا ہے، کیا کریں؟ اپنے اندر سے ہی عجیب آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ آگے بڑھو۔ عیسیٰ نے کہا، مریم لے کے آئی عیسیٰ کو، جب لے کے آئی کیا کہا؟ کہاں سے لائی ہو بچہ؟ کہاں؟ بچے سے پوچھو۔ میں تم سے پوچھا ہے بچے؟ بچے نے بھی گفتگو کی، کسی کی ولایت کی مدد سے گفتگو کی، بولا تو وہ صحیح، لیکن بولنا تو اسے چاہیے تھا عصمت مریم پر۔ وہی مثال دوں، مجھے ایک فون آئے کہ آپ کا جانے والا بھائی چھوٹا، وہ گھڑی چوری ہو گئی ہے، اس کے شک میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اب میں وہاں پہنچا، قانون کے اپنے تقاضے ہیں، مجھے حق ہے کہ میں یہ کہوں گھڑی کس کی تھی، کب کو کیا ہوا، بھائی میرے بھائی پر شک کیوں کر رہے ہو؟ اس سے متعلقہ باتیں پوچھنی چاہیے۔ اگر میں وہاں جا کے کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام علامہ صدیق حسن شعبہ ہے، میں وہاں مجلس پڑھتا ہوں، یار شریف آدمی ہوں، چھوڑو، کہیں اس کو بھی پکڑو، تو نے بلایا ہے عصمت کی صفائی کو۔ بول رہے ہیں میرے ساتھ آپ اپنے فضائل پڑھتے جا رہے ہو، بے وقوف ہو، میں حیران پریشان ہوں۔ قرآن میں عجیب و غریب ہے، بچے سے پوچھو، بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی عبداللہ، میں ناقابل ہوں۔ لیکن یہ تو بات ہی نہیں پوچھی، ہم نے تو ایمان سچی ہے یا نہیں؟ تو کہہ رہا ہے میں اللہ کام کروں، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ پہنچ گئی ہے آپ تک، مولا مولا، اور اس کے بعد ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا؟ وہ مان گئے۔ انی عبداللہ یا تین ابتکاب ہے اور سینی میرے ساتھ پہنچ رہی ہے، ساری باتیں تو آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ مطمئن ہو گئے، چپ ہو گئے۔ مولا یہ چپ کیوں ہو گئے؟ عیسیٰ نے تو ایک بات بھی نہیں کہی ماں کی عصمت میں، یہ قائل کیوں ہو گئے؟ مان کیوں گئے؟ آیت غور سے پڑھو، اوصینی بالصلاۃ، عیسیٰ کہہ رہا ہے مجھے حکم ملا ہے میں صلاۃ پر قائم رہوں، صلاۃ پر قائم رہوں۔ مولا یہ تو ارشاد کرے صلاۃ کون سی ایسی تھی جو عیسیٰ کے وقت پہ 3 دن کے عیسیٰ پر واجب تھی؟ مولا نے کہا حوضہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ پہنچ رہی ہے میرے دوستوں، پہنچ رہی ہے آپ تک۔ کیوں حسین بھائی تجدید بات کرنی پڑ جاتی ہے، وہ مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن مقصد یہ ہے کہ قوم تک بات پہنچے۔ جو وارث ہوگا اس کی ولایت پر ایمان لانا پڑے گا، پھر آدم کی تخلیق پوری ہوگی۔ وارث کی ولایت پر ایمان لائے تو قبول ہو جائے گی، نوح وارث کی ولایت پر ایمان لائے کشتی پار لگ جائے گی، یونس ولایت پر ایمان لائے تو تنہائی میں بور نہیں ہوگا، شک میں ماہی میں کسی کی ولایت بہلاتی رہے گی، اسے سکون چلتا رہے گا۔ تو ہر انبیاء پہ واجب ہے اپنے وارث کی ولایت پر ایمان لائے۔ پہنچ رہی ہے دوستوں آپ تک، درود اس انداز سے پڑھیں کہ میں اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے قابل ہو سکوں۔ پہنچ رہی ہے دوستوں آپ تک باتیں۔ اب وارث کو سمجھتے جائیں، اب وہ مرحلہ آ گیا جہاں میں نے آپ کو لے کے جانا ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں تاکہ اعلان کریں ہمارا کوئی وارث ہے۔ ہم نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ آسان آسان باتیں بھی ہوں، ہمارا کوئی وارث ہے۔ یہ بارگاہ کیوں بنایا ہے؟ ہمارا کوئی وارث ہے۔ آثار کو زندہ رکھنا، اس کے آثار کو زندہ رکھنا، اس کے آثار کو زندہ رکھنا۔ اب حسین آئے وارث انبیاء، اب وارث انبیاء کا جمال بھی حسین میں ہے، انبیاء کا جلال بھی حسین میں ہے، انبیاء کی تشریحات بھی حسین میں ہے، انبیاء کی ولایت تقوینیہ بھی حسین میں ہے۔ اور میں ایک عجیب جملہ کہوں، حسین کربلا میں رہ کر مظلوم کربلا ہی نہیں ہے، وارث انبیاء کا مظاہرہ بھی ہوا ہے۔ اور ایک واقعہ یاد کروا دو اگر آپ میرے ساتھ ہیں، اگر مجلس دیکھنے نہیں سننے آئے ہیں، مولا وارث انبیاء ہیں، وارث انبیاء ہیں، وارث انبیاء ہیں، وارث انبیاء کھڑے ہیں، کربلا کی زمین ہے،
سامنے مولوی کھڑے ہیں، حسین کا ایک جملہ سناؤں تاکہ آپ کو پتا چلے شجاعت الحسینیہ کیا ہے. مولا حسین کہتے ہیں پانی نہیں دیتے مجھے تو فضائل میں ہوں، پانی نہیں دو گے حسین کو؟ ارے پانی تو میری ماں کا حق رہ رہے ہیں، مجھے پانی نہیں دو گے؟ مولا حسین کی قسم ہے، مولا نے اپنی تلوار زبردار زمین پہ گاڑی ہے. اور ماں سے انبیاء کا جملہ سنو، قدر کیا کرو جملے کی. مولا حسین کہتے ہیں میں تمہاری میت کر لوں گا. حیران ہو گئے وہ کہ یہ سارا معاملہ میت کی وجہ سے ہے، میں حسین تیری میت کر لوں گا. اچھا مولا میت کر لیں گے، یہی تو مسئلہ تھا. لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ آپ جمالے جلالے انبیاء نظر آنے لگا ہے حسین میں. شرط یہ ہے میرے پاس پانی نہیں ہے. نہیں مولا، میرے خیموں میں بھی نہیں ہے، مشکیزے میں بھی نہیں ہے، پیالے میں بھی نہیں ہے. مولا کیونکہ تیرے پاس ہے، جاگو فضایا ہے مولا ہے. ڈھیر لگا ہے فرات پہ ہمارا قبضہ ہے. حسین مولا کی عظمت کی قسم جاگیے گا. حسین کہتے ہیں میں تیرے نجس کی بیعت کر لوں گا، میں تیرے جیسے بدکار کی بیعت کر لوں گا. کی بات ہے حسین کی. شرط یہ ہے تو گھوٹ پانی لا کے میرے پاس پہنچ جا. پتا نہیں میں نے کیا کہا، پتا نہیں آپ نے کیا سنا. بھاگے ہیں خیموں کی طرف کہ مسئلہ ختم ہو گیا. زہرا کے لال نے جو کہنا ہے وہ کہہ دیا، وہ زبان پر مر جانے والا خاندان ہے. اب حسین نے تو کہہ دیا پانی لائیں گے، پا جائیں گے. حسین کی نالائق کی قسم ہے. علی حیدر بھائی جملہ یہی ہے مقتل کا کہ حسین والا نے کہا جاؤ پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ. مشکیزیں بھرتے تھے لیکن ابو دولاب کے معجزے سے مٹی نکلتی تھی، پانی نہیں نکلتا تھا، مٹی نکلتی تھی. 70 بار کوشش کی، 70 بار کوشش کی، مٹی نکلی. میں حسین ہوں، وارث ہوں، وارث انبیاء ہوں، وارث نوح ہوں، وارث ماں ہوں، وارث قرآن ہوں. میرے ہوتے ہوئے وقت گزرتا جا رہا ہے میرے قریب آئے. اب جو بھی وارث ہوگا دوستو، جو بھی وارث ہوگا اس کی تخلیق بھی الگ ہوگی، اس کے منصب بھی الگ ہوں گے. اب ایک ہلکی سی بات کرتا چلوں، قصبے سجاد کی یہ نہیں تھی لیکن چلے کوئی بات آ گئی ہے تو چلے یہی کرتے چلے. وارث، اچھا وارث کا مفہوم دوسری طرف کیا ہے؟ تحویلی طاقت. تحویلی طاقت. آپ تجدد کرتے جائیں گے، تحویل میں جاتے جائیں گے. مثال دو، آپ نے آگ کے اندر ہاتھ ڈال دیا، تجرد ہوا، اتنی حد تک حرارت شروع ہو گئی، تحویل میں آنا شروع ہو گیا. وارث وہ ہے کائنات جس کی تحویل میں ہو. سورج اس کی مرضی سے نکلے، چاند اس کے مسکرانے سے باہر آئے، ستارے اس کے درد کو چومنے آ جائے. کچھ پہنچ رہی ہے آپ تک، میں کیا کر رہا ہوں آپ سے. وارث کا معنی ہے. اور اچھا چلے بات آ گئی ہے، کون کون کائنات میں کنٹرول کرتا ہے؟ امام. اللہ کی مرضیوں کا مالک ہے امام. شیعت کے دائرے میں اگر گفتگو ہو رہی ہے اور امام بارگاہ یہ شیعوں کا ہے، ٹھیک ہے میں خود شیعہ ہوں، سننے والے شیعہ ہیں. شیعت کی حدود میں اگر گفتگو کرو تو پھر بہت اچھا جملہ ہے. ہاں امامت ہمارا تو رائے امتیاز ہے، ولایت تکوینیہ امامت کے سپرد ہیں. یہی تو جھگڑا ہے 1400 سال سے. پہنچ رہی ہے نا دوستو. میں آگے بڑھوں. کس کے اختیار میں کائنات؟ امام کی کون سی صفت میں اختیار میں ہے؟ 187 صفات ہیں امامت کی. کون سی صفت ہے جس کا یہ اعلان ہے کہ میں کنٹرول کر سکتی ہوں؟ ضابط ایک الگ صفت ہے، اظہار ایک الگ صفت ہے. ضابط ایک الگ صفت. میں مثال دوں، رات میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ شیعت دیکھیں، مولا حسن کے دور میں شیعہ کی پہچان تھی تلوار نیام میں رکھ دے. حسین کے دور میں شیعہ کی پہچان ہے تلوار نیام سے نکال لے. پہنچ رہے درود بھیجیے تاکہ مجھے یقین ہو جائے گا. کس کے کنٹرول میں؟ امامت کے کنٹرول میں. وارث وہ ہے. حسنین بھائی وارث ہے. میں کہوں گلاس پکڑائیں، ایک کہیں نہیں وارث ہے نا. آپ کیوں نہیں پکڑا سکتے؟ آپ کا اختیار ہے. یہ شے اٹھا کے ادھر رکھ دیں، یہ شے اٹھا کے ادھر رکھ دیں. دوستوں پہنچ رہی ہے بات آپ تک. جو وارث ہوگا اس کے اختیار میں ہے ماضی کو حال کرے، حال کو مستقبل کرے، مستقبل کو پھر ماضی کر دے، ماضی کو پھر حال کر دے، مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے.
تبھی وراثت پوری ہوگی نا، تبھی وراثت پوری. جی آپ کی خیر ہو، ہاں آسمان کو زمین کر دے، زمین کو آسمان کر دے، پہنچ رہے ہیں نا تو اس کو بات آتی. ہاں وارث جو ہوگا وہ، اور ویسے بھی صاحب الزمان، ہاں 187 جو صفات ہیں ان میں صاحب الزمان بھی ایک صفت ہے، اور اسی صفت کی بنیاد پر کائنات پر کلی کنٹرول ہوتا ہے. ہمارے مولا صاحب الزمان ہے، یاد ہے نا. میں 2 جملوں میں بتاؤں صاحب الزمان کسی کہتے ہیں، اگر آپ کا یاد آئے تو، تاکہ کنٹرول سمجھ آ جائے آپ کو. ناراض تو نہیں ہے شروع سے، وقت پہ آیا کریں تاکہ مولا کی مجلس، مولا کا ذکر اپنی اسی شان اور عطاب سے، آپ نہ بھی آئیں میں نہ بھی آؤں، مجلس تب بھی مولا کی ہونی ہے. لیکن اپنی قبر کی بخشش کے لیے ہم اپنا سامان تو پیدا کریں نا دوستو. یہ قبولیت کے دن ہیں، یہ ایام تشریق ہیں، یہ نور بانٹنے والے دن ہیں، یہ روشنی بانٹنے والے دن ہیں، یہ حق اور جھوٹ میں تفریق پیدا کرنے والے دن ہیں. پہنچ رہی ہے جملہ سنو گے، یہ حر پیدا کرنے والے دن ہیں، یہ حر پیدا کرتے ہیں، یہ ایام حر پیدا کرتے ہیں. پہنچ رہی ہے بات آگے. صاحب الزمان کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْمَنْصُرُ صاحب الزمان بِجَمِيعِ الْبَرْزَخِيَّةِ الْأُولَى. واہ 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 سبحان ماشاءاللہ. ارادہ 2 منٹ بات کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کنٹرول تو ہوگا تو صرف صاحب زمان میں آئے. مولا تیرا کرم ہے، 4 مشروں میں آپ کا کہیں نہ کہیں ذکر آ جاتا ہے. کسے کہتے ہیں؟ صاحب الزمان. روز پڑھتے ہیں میں آپ زیارات میں، کون ہوتا ہے صاحب الزمان؟ اور کہتے ہیں صاحب الزمان وہ ہے. اب نعرہ نہ لگا، کوئی بات نہیں، میرے وقت کی امام کا تذکرہ ہے تاکہ آپ کو وراثت پر دسترس کتنی مضبوط ہوتی ہے ولایت کی یہ سمجھ آئے گی. منصب صاحب الزمان وہ ہے، وہ ہستی ہے جو برزخیت اولا پر فائز ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کس پر فائز ہو؟ برزخیت اولا. اب حسین کی مجلس ہے، آسان کروں گا. 3 قسم کی برزخیتیں ہوتی ہیں: برزخیت اول، برزخیت ثانیہ، برزخیت ثالثہ. صاحب الزمان وہ ہے جس پر برزخیت اولا کا اطلاق ہو. بدل دو بات ہو. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ خیر ہوا. رائے منتقی میں آل محمد صاحب العصر والزمان، قائم آل محمد امام محمد مہدی آخر الزمان، اجل اللہ تعالی فرج الشریف وسعد اللہ تعالی مخرج الشریف. نام زمانہ کی ذات پہ بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ محمد آل محمد. پہنچ گئی بس. مولا سلامت رکھی. بات آپ نے مولا قائم پر بھی درود بھیجا کریں. اپنے مولا قائم کے حوالے سے یہ ایسی اچھی باتیں ہیں تاکہ آپ کو شناخت ہو ہم کس کے لیے آیا ہیں. پہنچ رہی ہے نا بات. اب وارث کون؟ میں نے دوسری مجلس میں بھی کہا تھا وارث کون ہے؟ کربلا کے امام زمانہ. صاحب الزمان کون ہے؟ جس پر برزخیت اولا ثابت ہو. نوجوانوں میری طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا. برزخیت اولا، برزخیت ثانیہ، برزخیت ثالثہ. 3 قسم کے انسان ہیں کائنات میں. ایک ہم، ایک انبیاء محمد والے محمد. سبحان اللہ. پہنچ رہی بات آپ کا. تینوں کی برزخیتیں الگ الگ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثال آپ کو برزخیتیں کیسے کیسے الگ ہیں. ہم ہیں مادی انسان، انبیاء ہے نفسی انسان، آل محمد ہے عقلی انسان. یہاں مادہ ہی مادہ ہے. مجلس میں بیٹھ کر بھی خیال کہیں اور، مصلی پر بیٹھ کر بھی خیال کہیں اور، عزاداری کے دوران بھی خیال کہیں اور. مادی ہیں جو نفسی ہوتے ہیں ان کا خیال نہ بھی ہو پھر بھی چوتھے عرص سے گزر جاتے ہیں انسان. اس سے آ گیا ہو تو عقل ہی عقل ہے. سانپ آ جائے علی کو خبر ہی نہیں ہوتی، تیر لگ جائے علی کو خبر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان عقلی ہے وہ عقل ہی عقل. بات ہے سمجھ رہے ہیں. مادی انسان نے مادی سوچ سوچی تو مادہ آسمان پر جہاز بن کر اڑنے لگا. کتنی ترقی ہے مادی انسان کی. مادی انسان نے مادی سوچی، ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ میں
ایسی شفا رکھ دی جو کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا. مادی انسان نے مادی سوچ سوچ کر مادے کو اتنا بلند کر دیا کہ مادہ کائنات پر حکمرانی کر. میری باتیں پہنچ رہی ہیں کائنات. اچھا یہ انسانوں کی اور سب سے ذہین آدمی جسے کہا جاتا ہے, آپ تو پڑھے لکھے ہیں, آئنسٹائن کو. He was a most genius personality جو پچھلی صدی گزری ہے. یہ کہتے ہیں اس کے 5 بلب ہیں دماغ میں ہوتے ہیں, اس کے 5 چلتے ہیں. لندن میں میوزیم بھی رکھا گیا ہے. ارے میں منصب صاحب الزمان سمجھا رہا ہوں, اب حیرت سے مجھے دے رہے ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ ہاں یہ مجالس بھی ہوتا ہے, اب تیار ہوتے تو آیا کریں نا, زمانہ بدل رہا ہے. اب حیبت خندق سے تو نکلنا پڑے گا ہمیں. تمام کائنات کے مادی انسانوں کی عقل کو کسی ایک شخص میں ڈال دیا جائے تو کہیں گے اس پر برزخیت ثالثہ کا اطلاق ہوا. برزخیت ثالثہ کا اطلاق ہوا کیونکہ مادی انسان ہے, اس نے کہا کچھ کھاؤ درد دور ہوگی. اب دوسرا درجہ ہے, نبی نے کہا نہیں ہاتھ پھیروں گا دور ہو جائے گی, کیونکہ ہمارا درجہ ہے ہم نفسی انسان ہیں. اب تمام انبیاء کے فضائل جمع کر کے کسی ایک نبی میں ڈال دیے جائیں تو کہیں گے اس پر برزخیت ثانیہ کا اطلاق ہوا. منصب صاحب الزمان وہ ہے جس پر برزخیت اولا کا اطلاق ہو. اب تو بولو میرے ساتھ, منصب صاحب الزمان اسے کہتے ہیں آدم سے لے کر مولا حسن عسکری تک سب حجتوں کے فضائل معجزات جمع کر کے جس ہستی میں میل دیے جائیں اس ہستی کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. مولا امام صاحب العصر والزمان بلند تر صلوات. اچھا آئیں جلدی جلدی گزر گیا. برزخیت اولا کچھ مشکل الفاظ کی مجھے معافی دے دیجیے گا. بہرحال برزخیت اولا وہ ہستی جس پر ہر حجت کے فضائل مرکوز ہو جائیں. اسی لیے تو امام قائم جب آئیں گے نا تو اپنی انگوٹھی ہلائیں گے, دائیں طرف کریں گے آدم کا معجزہ گرے گا کیونکہ یہ وارث ہے, بائیں طرف کریں گے تو نوح کا معجزہ گرے گا کیونکہ وارث آ گیا ہے, دائیں طرف پھر کریں گے ابراہیم کا معجزہ گرے گا, یوسف کا معجزہ گرے گا, عیسیٰ کا معجزہ گرے گا کیونکہ وارث آئے محمد و آل محمد. یہی وارث ہے کائنات کی ہر ہدایت کے. اب برزخیت اولا چپ ہو گئے, میں چپ چھوڑنا نہیں چاہتا آپ کو. ہر وقت کے امام صاحب الزمان ہوتے ہیں. علی اپنے وقت کے صاحب الزمان ہیں, مولا حسن اپنے وقت کے صاحب الزمان ہیں, مولا حسین اپنے وقت کے صاحب الزمان ہیں. یاد ہے, بڑا کچھ یاد ہے, آپ کو سب کچھ یاد ہے, میرا ساتھ نہیں دیتے بس آپ لوگ آگے آئیں. یاد ہے پاک امیر المومنین صاحب الزمان ہے. صاحب الزمان وہ ہے جو ماضی کو حال کرے, حال کو مستقبل کرے, مستقبل کو پھر حال کر دے. یاد ہے منبر پہ کھڑے تھے کون امیر المومنین کوفہ کی مسجد میں, مولا کہہ رہے تھے حمد ہے اس اللہ کی جس نے میرے رسول کو معراج کروائی, 18,000 سال کا سفر چند لمحوں میں طے کروا دیا. یاد ہے ایک لمحہ گزرا, شک تھا, مچھلی لینے جا رہا تھا, کہانی کیا باتیں عجیب خاندان ہے, اس گھر میں تو جب بھی آؤ ایسی بات ہی کرتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتی ہے. گزرا ہوں ولی کہہ رہے ہیں میرے رسول یہ ہیں, زمانے کو سمجھ نہیں آئی نا, کیسے ہو سکتا ہے. حرام من المسجد الاقصى واذا باص فيهم رسول منهم يتلو عليه آیات رکی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وجہ تخلیق کائنات, فخر موجودات, لائق سرات, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, دلائل شمول. نعرہ کتاب کے بلند تر صلوات. وقت بہت کم ہے میرے پاس. آئیے بات مولا, مولا 1000 سال کا سفر یہ کیا ایک لمحے میں کر دیا. یہ عجیب لوگ ہیں, عجیب معجزے کی باتیں کرتے ہیں, نان فزیکل باتیں کرتے ہیں, ناؤز باللہ. الٹرا ماڈرن تب بھی تھے,
فضائل کے منکر ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی پانی تک نہیں پہنچا تھا، پانی کی گہرائی ڈوب گیا. یاد ہے؟ ڈوب گیا. جب ڈوبا تھا کون تھا؟ ڈوبا تھا، مذکر تھا. صاحب زمان ماضی کو حال کرتا ہے، حال کو مستقبل کرتا ہے. یاد ہے یا نہیں؟ آخری لمحے ہیں، بولو تو صحیح نا میرے ساتھ. مولا امیر المومنین فضائل رسول بیان کر رہے ہیں، منکر ہے، پانی لینے گیا ڈوب گیا. کہیں سے نکلا، پھر نکلا نہیں نکلی. آج نبی کا شادی کرو گی مجھ سے، حواس پہ قبضہ ہے صاحب الزمان کا، جو وارث ہے کائنات کی ہر طاقت کا. کچھ بول ہی نہیں سکی کہ میں مونس نہیں، مذکر ہوں. کسی مرد کلندر کے فضائل کا انکار کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی ہوں. کہا شادی کرو گی، کروں گی، کر لی. 5 بچے پیدا ہو گئے، 20 سال گزر گئے. اچانک پھر پانی لینے آئی، پھر ڈوبی. جب نکلی تو نکلی نہیں، نکلا. 20 سال گزر چکے تھے، واپس وہی میدان ہے، وہی گھر ہے، وہی دریا ہے، وہی کوفہ ہے، وہی منبر ہے، وہی علی ہے، وہی جملہ ہے، وہی موضوع ہے. وہیں سے گزر کے دیکھا، علی وہی کہہ رہے تھے حمد ہے اس اللہ کی جس نے میرے رسول کو 18,000 سال کا سفر چند لمحوں میں طے کروا دیا. حیران ہوا، کہا میں کس انکار سے نکلا اور علی نے میرے ساتھ کیا کر دیا. بھاگا، اندر پہنچا، کہا تصدقوا یا علی ابن ابی طالب، میرے مولا آپ نے سچ کہا، میرے مولا آپ نے سچ کہا. کہا 5 بچے پیدا کر کے مانا ہے سچ کہا. پہنچ رہے ہو بات کو؟ پتا ہی ہے، سب کو پتا ہے، میں فضائل پڑھتا ہوں، میرے پاس آئے. اب صاحب الزمان وہ ہے جو مرد کو عورت کرے، عورت کو مرد کرے. حیران ہوں، آج کل مرد عورت بن رہی ہے سائنس میں. کبھی کسی مولوی کا فتویٰ نہیں دیکھا. ادھر کہو علی نے کیا، بلکہ سائنس کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. بہت بڑی ترقی کی ماشاءاللہ. ڈاکٹر جیمز فریڈک نے مرد کو عورت کر دیا. اگلا جملہ میں کہوں مولا علی نے بھی کیا، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا علی کو ڈاکٹر تو نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات میں بھی کیا کہہ رہا ہوں؟ تو صاحب الزمان وہ ہے جو وارث ہوگا محمد والے محمد، وارث ہیں انبیاء کے بھی، انبیاء کے معجزات کے بھی. اسی وراثت کو لے کے وقت کے صاحب الزمان کربلا آئے تھے. وقت کے صاحب الزمان کربلا پہنچے ہیں. 5 محرم ہو گئی دوستو. انتظار کر رہے تھے حسین کے دنوں کا. لگتا ہے شادی گزر رہا ہے، چلنے شب لگ گئی ہے. یہی رات کے اندھیرے ہوں گے جب کربلا میں چھوٹے چھوٹے آل رسول کے بچے کہہ رہے ہوں گے ایسے کارو دیکھو ہم تیرے بھی وارث ہیں، لیکن آج ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. آج اصغر بھی مر رہا ہے، آج علی اکبر کی جوانی بھی مانگ پڑ رہی ہے. مولا حسین کی قسم آپ عزادار ہیں، اور آپ کی جتنی عظمت ہے یہ جناب سیدہ سے پوچھئے. یہ محرم ہے، محرم میں پاک بی بی صرف پرسہ لینے آتی ہیں. ہم جاہلوں کا بیان سننے نہیں آتی، صرف اس امید پہ کہ یہاں پرسہ پیش کیا جائے گا، پاک مولا کے غم میں آنسو بہائے جائیں گے. عزادارو، حسین وارث ہے انبیاء کا، لیکن مجھ سے پوچھو حسین کے قافلے کا کون وارث ہے؟ اس کو کہتے ہیں عباس. حسین کے قافلے کا کون وارث ہے؟ مولا عباس. جانتے ہیں مولا عباس کو؟ ارے نوجوانوں آپ تو بولو نا، آپ کی جوانی صرف آل محمد کے دکھ میں رونے کے لیے ہے. کبھی شرم کھا کے مت رویا کرو، اپنے مذہب پر فخر کیا کرو، اپنے مذہب کو دل سے لگاؤ، اپنے نظریات کو چوما کرو. یہ محرم ہی اپنے نظریات کے دفاع کے دن ہے. مولا عباس حسین کے وہ ناصر ہیں جس کے مان پر علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا ہے. رونے آئے ہو نا مجلس میں، کافی تعداد میں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. حسین بھائی مولا آپ کی صف ماتم قبول فرمائے.
मोमिनीन आपका रोना कबूल फरमाए, मुझ हकीर का पढ़ना कबूल फरमाए। मेरे पास देखें, मौला अब्बास वो हैं जिसके मान पर ज़ैनब ने मदीना छोड़ा है, और जब तक अब्बास का अलम नहीं गिरा पाक बीबी यही कहती रही, आए मजदूरों घबराना मत, मेरा अब्बास का अलम नजर आ रहा है, लेकिन मौला के अलम के साए में मैं क्या पढ़ूं। जब पाक मौला का अलम गिरा है, कहा मत बतूल की बेटी हो, लेकिन मेरे अब्बास का अलम गिर गया है, अब तेरे पर्दे जाने और अल्लाह जाने। बाकी भी करती रही, इसके मान पे वादा किया है, मेरे अब्बास का अलम गिर गया है। सुन गया और मसाइल में मैं कोई तहकीकी जुमला नहीं कहता, मैं वही कहता हूँ जिससे मेरी बख्शिश की जमानत मुझे मिल जाए। फजाइल में कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया हो। मौला अब्बास हुसैन का सबसे बड़ा मान भी है, नासिर भी है, और ये वो अब्बास है जिसको जनाब उम्मुल बनीन ने शजरतुल विदा के मकाम से हुसैन से वापस लिया है। कहाँ लेके गई है? मसाइब सुनो और उससे रोने के लिए आए हो ना, जिसको रोना नहीं आता अपने गुनाहों की माफी मांगा करे। जनाब सैयदा के गम में रोना, करबला के गम में रोना, मैं क्या बताऊं इसके क्या फजाइल है। दोस्तों, कब्र रसूल पे गई, कब्र रसूल पे जाके उम्मुल बनीन ने क्या कहा है, अपनी चादर सर से उतारी है, अब्बास को कहा है एक सर पे हाथ रखो अपना, एक हाथ कब्र रसूल पे रखो और कसम खा के कहो अम्मा मैं रहूं ना रहूं, ज़हरा के लाल पर कोई आँच नहीं आएगी। समझ रहे हो अब्बास मौला को? जो नहीं रोए उनके लिए और रवायत पढ़ता हूँ ताकि आपकी बख्शिश भी हो जाए। अब मुझे माफ कर देना, सलात पे खसूस मुझे माफ कर देना। हर शहीद का सर नेज़े पे था, बाद मौला अब्बास का सर था, नेज़े पे नहीं ठहरता था। 9 बार उस मलाउन ने मौला अब्बास के सर को नेज़े पे रखा। मौला अब्बास ने जमीन को शरफ देते हुए नीचे तशरीफ लाए, फिर रखा, फिर नीचे तशरीफ लाए। अब मैं यहाँ लफ्ज ना पढ़ सकूं, लेकिन मक्तल में ये लिखा है, पूछो मौला सज्जाद से ये चचा अब्बास का सर नेज़े पे क्यों नहीं ठहरता? कहा नीचे अली और ज़हरा की बेटियां नंगे सर है, अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे होते हुए अली की बेटियां कायल हो गई, मेरे बेटे हुए ज़ैनब व कुलसूम कायल हो गई। आप मुझसे पूछो, आप मुझसे पूछो अगर जुमला क्या है मकतब का, मुझे माफ कर देना, मैं मुझे माफ कर देना। मौला अब्बास का सर नेज़े पे तो नहीं आया, फिर मुझसे पूछो कहाँ आया है। मौला अब्बास के सर की कसम, मौला के सर में सुराख किया गया और घोड़े के गले में डाल दिया गया। जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद देखो मेरा अब्बास ऐसा तो नहीं था, देखो देखो सज्जाद मैं तो इसके माल पे मदीना छोड़ के आई थी, मेरा अब्बास ऐसा तो नहीं था। अज़ादारो तो जुमले और सुन लो, दो जुमले और सुन लो। मौला आपको सलामत रखे, मैं इंसान हूँ, मैं पढ़ सकूं, दुआ करें मैं पढ़ सकूं कुछ। मौला अब्बास को पहचानते आ रहे हो। एक और रवायत सुनो, एक और रवायत सुनो ताकि मुस्तरद हो जाए मौला अब्बास का मसाइल। बीमारी करबला जब भी मजलिस करवाते थे कहते थे मेरे चचा अब्बास का मसाइल पढ़ो। जब भी जाकिर कहता था अब्बास तेरे जख्मी इमाम खड़े होते थे, खड़े होकर सलाम करते थे करबला की तरफ, अस्सलाम अलैका या कमरे बनी हाशम। जाकिर नीचे उतर के रो के कहता था मौला आप मेरे इमाम भी हैं, आप कायनात के मौला भी हैं, जख्मी भी हैं, अज़ादार भी हैं, आप बार बार क्यों उठते हैं? कहा है जाकिर तो कयामत तक मेरे चचा अब्बास का नाम लेता है, मैं सज्जाद कयामत तक खड़ा होता रहूंगा। मौला कहा इसलिए कि अब्बास चचा के होते हुए शाम गरीबा के वक्त हमारी औरतों को कोई खौफ नहीं था। वो कहती थी अब्बास आए तो अली आए, अली आए तो अब्बास आए। दोस्तों मौला अब्बास है करबला में 4 साल बतूल आई है। कहा चचा अब्बास मेरा असगर मर जाएगा, मेरा असगर मर जाएगा अगर पानी नहीं मिलेगा।
कहा हुसैन की बेटी मेरी तो तू भी मुर्शिदाती है, मैं कैसे पानी लाऊं, मैं तो सुबह का कह रहा हूँ, सिर्फ अब्बास को भेज के देखो, मैं देखता हूँ मेरे असगर को कौन तीर मारता है, मैं देखता हूँ हमारे अकबर को कौन बच्ची मारता है, मैं देखता हूँ हमारे खैमों को कौन आग लगाता है। अरे मौला अब्बास मैं क्या करूँ, मैं तेरे मसाइब कैसे पढ़ूं। कहा तेरा बाबा इजाजत दे। कहा मैं अपने बाबा का सकून हूँ, मैं सकीना हूँ। इजाजत लेके दे दी। जब इजाजत लेके दिया है दोस्तों तैयारी भी तो की है, तबरुकात पहने हैं मौला अब्बास ने, जरी पहने ज़रा पहनने का वक्त आया है। अब दोस्तों ज़रा पहनने के लिए मौला अब्बास से जनाब सकीना ने कहा चचा अब्बास मैं भी तेरी खिदमत कर दूं, तू आ तो जाओगे ना वापिस, जो भी जाता है वापिस नहीं आता है। मुझे कहता जरूर है वापिस आऊंगा, लेकिन जो जाता है वापिस नहीं आता। चचा अब्बास आप वापिस तो आएंगे ना, मैंने सहेलियों से कहा है मैं तुझे पानी पिलाऊंगी, मैंने असगर से कहा है मेरे चचा अब्बास आएंगे, मैं सबको पानी पिलाऊंगी। मौला अब्बास की अजमत की कसम है, आपके आंसू कबूल करे मौला। मौला अब्बास ज़रा पहनते 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 इतने नीचे आ गए कि मौला अब्बास का सर सकीना के पांव पे छू गया है। जब मदीने की तरफ मुंह करके कहते हैं अम्मा उम्मल बनीन आज देख ले अपने अब्बास की वफा, तेरे अब्बास का सर है हुसैन की बेटी के पांव। माता में हुसैन